کہ کربلا میں امام حسین کی شہادت سے پہلے زیادہ رنگینی ہے اور دکھ ہے اور مصیبت ہے، یا امام کی شہادت کے بعد کڑا وقت، زیادہ مصیبت کا وقت شہادت سے پہلے یا بعد میں؟ تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ امام کی شہادت سے پہلے کربلا والوں کو جتنی مصیبت تھی اس سے زیادہ مصیبت امام کی شہادت کے بعد تھی، اور اس کو لیڈ کرنے والی ہستی کا نام سیدہ زینب ہے۔ یہ خاص بات آپ کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ سیدہ زینب کی شان کیا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ایک بات، جب مرد کثیر تعداد میں ہوں، علی اکبر جیسا جوان، امام قاسم جیسا جوان، اور محمد جیسے شہزادے، عباس غازی جیسا جوان دلیر، جس نے صرف 12 سال کی عمر میں پہلی جنگ کی ہے، اور جب جنگ کی ہے تو سامنے کی فوج کے چھکے چھڑائے ہیں، غازی عباس کا کردار یہ ہے۔ پھر امام حسین جیسا بھائی، اتنے سارے، پھر آوان و انصار سب، جب لوگ ساتھ ہو تو مصیبت ہلکی لگنے لگتی ہے، لیکن جب کوئی ساتھ نہ ہو تو پھر رات کاٹنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو سیدہ زینب نے اس قافلے کو کب لیڈ کیا، کب رہنمائی کی، وہ کربلا کے قافلے کی قیادت کب کی؟ جب امام حسین بھی نہ رہے، غازی عباس بھی نہ رہے، علی اکبر بھی نہ رہے، امام قاسم بھی نہ رہے، کوئی مرد نہ رہ گیا حضرت امام زین العابدین کے سوا۔ اور امام زین العابدین کی اس وقت عمر امام نووی کے مطابق، ان کے فرمان کے مطابق، یا 13 سال تھی یا 11 سال تھی۔ ان کی عمر میں بڑا اختلاف واقع ہوا ہے، ان کی عمر میں بڑا اختلاف واقع ہوا ہے، لیکن بعض ہمارے مورخین نے، امام نووی جیسے محدث نے 13 سال یا 11 سال لکھا ہے، اور 50 ہجری ان کی ولادت لکھی ہے، ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، آپ اس طرف رخ کر سکتے ہیں۔ اتنی چھوٹی عمر والا شہزادہ، ایک ہی بچہ ہے، ایک ہی بچہ ہے، اور حال یہ ہے سب خواتین اور چھوٹے چھوٹے بچے، یہی عمر بڑی ہے۔ اب اس وقت سیدہ زینب کس طریقے سے پورے قافلے کو سنبھالتی ہے؟ پہلی بات، اب آئیے جلدی جلدی سے ان کا کردار پڑھ کے بات ختم کرتے ہیں۔ شہادت ہو گئی، اگر ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے نا، ایکسیڈنٹ، ایک بندہ مر جائے، اس موت پہ پورے محلے کی عورتیں روتی ہیں۔ مرد لوگوں کو اتنا دکھ ہو یا نہ ہو، لیکن اچانک ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پوری عورتیں سوگوار ہوتی، اللہ بہت برا ہوا، فلانی کا جوان بیٹا چلا گیا۔ ان کو کھانا اچھا نہیں لگتا، بڑی نرم دل ہوتی ہے عورتیں، کھانا اچھا نہیں لگتا، پینا اچھا نہیں لگتا، طبیعت نہیں اچھی لگتی، گھروں میں ڈر لگنے لگتا ہے، جوان بیٹا چلا گیا۔ لیکن اب دیکھیں سیدہ زینب کی ہمت، علی کی بیٹی کی ہمت، کہ پورا خاندان آنکھوں کے سامنے قربان ہوا ہے، پورا خاندان، گھر کا بچہ آنکھوں کے سامنے قربان ہوا ہے، اور صرف قربان ہی نہیں ہوا بلکہ اللہ ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑے، سب قربان ہوئے تھے، آخری میں امام حسین بچے تھے۔ یہ بھی سیدہ زینب کا کردار ہے، آخری میں امام حسین بچے تھے۔ امام حسین جب گھوڑے پہ بیٹھنے جا رہے تھے تو روک دیا، سیدہ زینب نے روک دیا اور فرمایا ہمارے گھر کی روایت ہے، ایسے کوئی مجاہد یا جانے والا اکیلا گھوڑے پہ نہیں بیٹھتا، ہم رکاب تھام کر عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں، ہم رکاب تھام کر عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ جب حضور جا رہے تھے معراج پر تو جبریل امین نے رکاب تھام کر حضور کو بٹھایا تھا، جب حضور جاتے تھے تو مولا علی رکاب تھامتے تھے، گھر کی روایت ہے، جب علی جاتے تھے تو حسن و حسین رکاب تھامتے تھے، جب وہ حسن جاتے تھے تو حسین رکاب تھامتے تھے، حسین سب چلے گئے، اب تیری رکاب تھامنے والا کوئی مرد نہیں بچا، مگر گھر کی روایت ٹوٹنے نہیں دوں گی، تیری رکاب کو تیری بہن آج زینب تھامے گی۔ وہ یوں ہی نہیں جائے گا، اس شان سے جائے گا جس شان سے جانے کا ہمارے گھر کی روایت ہے، تھامو گئی۔ اس کے بعد ماں کا دوپٹہ کربلا میں جس نے سنبھال کر لایا تھا اسے سیدہ زینب کہتے ہیں، وہ ایک الگ داستان ہے، لیکن پھر کہہ رہا ہوں بات سمیٹتے ہوئے کہ گفتگو بہت طویل ہو رہی ہے، سمیٹتا ہوں اپنی گفتگو کو۔ پورے خاندان پر گھوڑے دوڑ رہے، گھوڑوں کی ٹانپوں سے خاندان کچلا جا رہا ہے،
اور حالت یہ ہے خیمے جلا دیے گئے. اس پورے قافلے کی سالار بنت علی ہے، زینب بنت علی. خیمے سب جل چکے، حتیٰ کہ امام زین العابدین بیمار تھے بستر پہ، نیچے کا بستر بھی کھینچ لیا گیا، شہزادیوں کے کان کی بالیاں بھی چھین لی. سیدہ زینب نے فرمایا زیور ہم سے آپ لوگ نہ اتار، ہم اپنے زیور خود ہی اتار کر دیتے ہیں، ہماری طرف ہاتھ نہیں بڑھانا. زیور پھینک دی ان کی طرف. انہوں نے چادریں تک چھین لی. استاد زمن مولانا حسن بریلوی صاحب آئینہ قیامت میں انہوں نے اپنی کتاب میں دوپٹے تک چھین لیے. ابن حجر نے بھی لکھا، ابن حجر لکھتے کان میں بالی تک رہنے نہیں تھی. بعض مورخین نے لکھا سیدہ سکینہ کے کان سے ان ظالموں نے ایسے بالی کھینچی کان کٹ گیا. 7 سال کی شہزادی. بلکہ یہاں تک مورخین لکھتے ہیں کہ جب سیدہ سکینہ کے کان سے انہوں نے بالی چھینی تو سیدہ سکینہ 7 سال کی تھی. خیال آیا میں اپنا تعارف کروا دوں تاکہ رحم آ جائے. کہنے لگی کہ میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں، میں حسین کی یتیم بیٹی. مجھ پہ اس لیے کہ سوچتی تھی نا کہ یتیموں پہ مسلمان رحم کرتے ہیں، مسلمان یتیموں پہ بہت رحم کرتے. مسلمان سمجھا تھا نا. اور کہا کہ حسین کی یتیم، ایک تو یتیم ہے اور دوسری نوجوانان جنت کے سردار کی یتیم ہے. اور کہا میں حسین کی یتیم ہوں، مجھے پہچانو. اتنا سن کر چہرے پہ تماچے مارے گئے. یہ ظلم ہوا تھا اہل بیت کا جو آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن اتنا ظلم. خیمے جلے، بستر چھین لیا گیا، علی اصغر کا جھولا تک لوٹ لے گئے، زیورات تک لوٹے، دوپٹے تک چھین لیے، سب چھین لے گئے اور لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے. ایسے میں عصر کا وقت جانے لگا. ایسے میں عصر کا وقت، بیویاں رو رہی. آپ نے سنا نا جس کی ماں کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا تھا، آج ان کے دوپٹے بھی چھین لیے گئے تھے اور وہ بیویاں کھلے آسمان کے نیچے تھی، رو رہی تھی کچلی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر. ایسے میں عصر کا وقت جانے لگا. سیدہ زینب کی ہمت، سلام ہو زینب تیری ہمت کو، سلام ہو زینب تیری شجاعت کو، سلام ہو زینب تیری اسلامی حمیت اور غیرت کو. بیویاں رو رہی، آنکھوں میں آنسو ہے. سیدہ زینب کہتی ہے بیویوں بہت رو چکی ہو اور بہت رونا باقی ہے، بہت رو چکی ہو، بہت رونا باقی ہے. عصر کا وقت جا رہا ہے، نماز نہ چھوٹ جائے. اٹھو پہلے نماز پڑھو، کیونکہ نانا کا فرمان ہے جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں. ڈر لگتا ہے اگر تم نے عصر چھوڑ دی کربلا کی دی ہوئی قربانی تمہاری ضائع نہ ہو جائے. اٹھو پہلے عصر پڑھو. قربان اس وقت بھی نماز نہیں چھوٹی. اتنے جمعوں کے ماحول میں بھی عصر کی نماز نہیں چھوٹی. میں یہاں پر رک کر ایک بات ضرور کہوں گا اپنی بہنوں سے بھی اور آپ سے بھی. وہاں تو بھائی کی کچلی ہوئی لاش، بیٹوں کی کچلی ہوئی لاش، بھتیجوں کی کچلی ہوئی لاش ہے نا، اس کے بعد بھی نماز عصر نہیں چھوڑی، نہ چھوڑنے دی کسی کو. ہم تو شادیوں میں بھی چھوڑ دیتے، ہم تو ولیموں میں بھی چھوڑ دیتے، ہم تو خوشیوں کے موقع پہ بھی نماز چھوڑ دیتے. میری قوم کو نماز کی اہمیت نہیں. اور یاد رکھنا کتنا بھی کچھ بھی کر لو، میرے نبی کا فرمان ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں. حضور بیزار ہے، حضور بیزار ہے، اللہ کے رسول بیزار. اور جس سے حضور بیزار ہوں اس سے امام حسین کبھی راضی نہیں ہو سکتے. جس سے حضور بیزار ہوں اس سے اللہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا. جس سے حضور بیزار ہوں اس سے غوث پاک غریب نواز کبھی راضی نہیں ہو سکتے. مسجدیں ویران ہے، ہم نے محبت کی کن سے؟ اپنے جیسے انسانوں سے نہیں. یار اس کے گھر کی شادی میں نہیں جاؤں گا تو وہ ناراض ہوگا، اس نے بلایا ہے. شادی میں نہیں جاؤں گا تو وہ ناراض ہوگا، اس نے بلایا. کاروبار بند کر کے جاتے ہو، اللہ دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے. کبھی سوچا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا؟ ہم نے کب سوچا یہ؟ اور اچھی طرح یاد رکھنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت کے نماز کے بارے میں پوچھا جائے. نماز کلیئر ہوئی تو سارے معاملات کلیئر ہوئے.
अगर नमाज के मामलात क्लियर न रहे तो फंस जाओगे। ये दुनिया है, दुनिया चंद दिन की दुनिया है। आप सोचे ना सही, एक सवाल आपसे करता हूँ। आप कहते हैं कि मुझे गौस पाक जन्नत में ले जाएंगे, गरीब नवाज ले जाएंगे, आला हजरत ले जाएंगे, मखदूम शरीफ ले जाएंगे, तावल शकीर ले जाएंगे, हमने क्या नमाज पढ़ना है? मैं कहता हूँ ज़ैनब कुबरा को जो जन्नत में ले जाने वाली जात थी वो रसूलुल्लाह की जात थी। माँ जन्नती औरतों की सरदार, दोनों भाई जन्नती जवानों के सरदार, बाबा वलियों का सरदार, खातिमुल विलायत, बाबे मदीनतुल हिंद। बल्कि बाबा की शान ये है, मेरे नबी का फरमान है, अली जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला है। जिसके बाबा के हाथ से जन्नत बटेगी वो है ज़ैनब। लेकिन फिर भी नमाज नहीं छूट रही। क्या उनको यकीन न था कि जन्नत में ले जाएंगे? अपनी गलतफहमी दूर कर लो। अगर नमाज छोड़कर जी रहे हो तो जानवरों से बदतर जिंदगी है, जिंदगी जाय हो रही है, जिंदगी तबाह व बर्बाद हो रही है, जिंदगी हलाक हो रही है। और कारोबार के लिए मेहनतें करने वालों और दूसरों के लिए वक्त निकाल करके नमाजों को छोड़ने वालों, एक दिन मौत की ये तलवार जो सरों पे लटक रही है, रूह और जिस्म का रिश्ता मुनक़ते हो जाएगा, टूट जाएगा। अकेले कब्र में मनो मिट्टी के नीचे दबाए जाओगे। यहां चरचर चलने वाली जबान कब्र में न चलेगी, अल्लाह की बारगाह में न खुलेगी। इसलिए अगर वाकई सच्चे अहले बैत के मुहिब हो, अगर वाकई सच्चे सहाबा के मुहिब हो, मेरे आका ने तो बेनमाजी से इतनी दूरी इख्तियार करने का हुक्म फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा, अगर तुझे बेनमाजी मिले तो कभी उसकी सोहबत में भी मत बैठना, इसलिए कि बेनमाजी जहां होता है उस पर अल्लाह की लानतें बरसती है। हुजूर ने बेनमाजी की सोहबत में बैठने से मना फरमाया। खुदा के लिए अपने हाल पे रहम करो, अपने हाल पे रहम करो। सैयदा ज़ैनब ने उस वक्त भी नमाज नहीं छोड़ी। फिर सूरज गुरूब हुआ। कहने वाले कहते हैं, सोचने वाले सोचते हैं कि चले शहीद हो गए होने वाले 10वीं मुहर्रम का सूरज 61 हिजरी का गुरूब हो गया, तो अब आने वाली रात कुछ सुकून की होगी, कुछ इत्मीनान की होगी, कुछ करार की होगी। लेकिन सैयदा ज़ैनब ने वो रात कैसे काटी? मौरखीन उस रात को शाम गरीबा लिखते, उस शाम को शाम गरीबा लिखते। कितनी मुश्किल की वो रात थी, कितनी मुसीबत की वो रात थी। अल्लाह अल्लाह, कटी पिटी लाशें पड़ी हुई हैं, बच्चे कभी रोते हैं कभी बेहोश होते हैं। सैयदा ज़ैनब एक टूटा सा खंजर लेकर लाशों पे पहरा देती है। उस खातून की हिम्मत तो देखिए, उस खातून का हौसला तो देखिए। लाशों पर पहरा देने वाला कोई मर्द न रहा, सैयदा ज़ैनब पहरा दे रही। बस इसी पर अपनी बात मुकम्मल कर लो। हालांकि दास्तान तो और तवील है, लेकिन बात इस पर मुकम्मल कर लो। पहरा दे रही, कभी इधर जाती कभी उधर जाती। अचानक वो टूटा हुआ खंजर लेकर पहरा दे रही थी। उसमें कोई एक साया आते हुए नजर आया, एक साया आते हुए नजर आया। उस साये को देखा तो चीख पड़ी, खबरदार, अब आगे मत आना, अब आगे नहीं आना, सब तो लूट लिया है तुमने, बचा क्या है? ज़ेवरात लूट लिए, खैमे जलाए, बीमार के नीचे का बिस्तर तक तुमने छीन लिया, छोटे से बच्चे का झूला तक तुम उठा ले गए। अब हमारे पास बचा क्या है? अब आगे नहीं आना, क्या लेने आए हो? खबरदार, अब अगर आगे बढ़ोगे तो इसी टूटे हुए खंजर से तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। जो बढ़ता हुआ साया था उसने आवाज दी, बीबी मैं मर्द नहीं, मैं औरत। बीबी मैं मर्द नहीं, मैं औरत। अपना तारुफ करा दूं कि मैं हुर की बीवी हूं, बल्कि हुर की बेवा, हुर तो शहीद हो चुकी, मैं हुर की बेवा हूं। मैंने आपके लिए और आपके अहलो अयाल के लिए ठंडा पानी लाया है, मेरा पानी कबूल कर ले। हाय हाय, ठंडे पानी का नाम सुना तो फूट फूट के रोने लगी। ज़ैनब आखिर औरत ही तो थी ना, हिम्मत दिखा रही थी, हौसला दिखा रही थी। जब ठंडे पानी का नाम आया तो फूट फूट के रो पड़ी। कहने लगी, हुर की बीवी, अब
मुझे तो ठंडे पानी के नाम से भी उल्फत होती है, ले जा अपना ठंडा पानी। जब मेरा अली अकबर पलट पलट कर आता था जंग से कि कुछ कतरे दे दो ताकि मैं फिर लड़ूं जाकर, तू पानी न लाई। मेरा कासिम पानी कहते कहते दुनिया से चला गया, पानी न लाई। मेरा मासूम अली असगर 6 महीने का बच्चा तीर खा गया पानी के लिए, तू पानी न लाई। अब तू पानी लाई है, ले जा अपना पानी। उनकी बीवी ने कहा, बीबी मैंने उनसे कहा था कि इन्हें कैदी बना के ले जाना चाहते हो, वो प्यासे मर जाएंगे, चौथी सुबह तुलू होने वाली है, तो तुम लेकर यजीद के पास क्या जाओगे? तो मैंने उनको कहा था थोड़ा सा पानी दे दो बीवी, मैं बड़ी मिन्नत और समाजत करके पानी लाई हूँ, अगर आप मेरा पानी रद्द कर देंगी वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। आपको आपकी अम्मी फातिमा ज़हरा का वास्ता, मेरा पानी कबूल कर ले। माँ का नाम आया, माँ का नाम आया तो उनकी बीवी को साथ ले गई। क्या है ज़ैनब, पानी को मशकीज़े से कटोरे में उड़ेला। उस वक्त सैयदा सकीना बेहोश थी। सकीना के चेहरे पे पानी के छींटे दिए और सकीना होश में आ गई, तो पानी का पहला कटोरा भर कर सकीना के हाथ में थमा दिया। क्या है ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब की शान क्या है? मेरी माँ और बहनों की तवज्जो चाहता हूँ। क्या है सैयदा ज़ैनब? सैयदा सकीना के हाथ में जब पानी का कटोरा आया, अब पहला सवाल किया सकीना ने, फूफी अम्मी क्या मेरे चचा अब्बास फुरात से वापस आ गए? मेरा चचा दरिया से वापस आ गया। हाय हाय, बाज़ मौलिकीन ने लिखा इस बात को कि सकीना ने ऐसा क्यों पूछा, क्या मेरा चचा फुरात से वापस आ गया? तारीखी बहुत इख्तिलाफात है ना रिवायतों में। एक मौलिक ये भी लिखता है कि जिस वक्त गाजी अब्बास की शहादत हुई तो वो हुई थी फुरात के करीब, दरिया के करीब। मैदान जंग में उनकी शहादत नहीं हुई थी, उनकी शहादत कहाँ हुई थी? फुरात के करीब। क्यों? क्योंकि वो मैदान में नहीं गए थे, वो पानी लाने गए, और पानी लाने के लिए वो सैयदा सकीना के कहने पर गए थे। चचा आप पानी लाइए। गाजी अब्बास पानी लाने गए और हाथ कट गए दोनों, और फिर दांत में दबा कर ला रहे थे, तो वहां आपकी शहादत, अभी भी कुब्बा बना हुआ जहां हाथ कटे थे, करबला अल्लाह आपको दिखाए तो देखना। तो जब आपकी शहादत हो रही थी तो आपकी ये शहादत भी बड़ी अजीम शहादत है, बड़ी अजीम शहादत है। जब आपकी शहादत हो रही थी तो आपका सर इमाम हुसैन की गोद में था, और इमाम हुसैन उनके बालों पर हाथ फेर रहे थे, और इमाम हुसैन उनसे कह रहे थे कि कुछ कहना है तो कह दो, कुछ कहना है कह दो। तो उन्होंने एक बात कही थी, आखिरी बात, कि मेरी शहादत करीब है, मैं शहीद हो जाऊंगा, मेरा लाशा उठा के खैमे में मत ले जाना, मेरा लाशा उठा के खैमे में मत ले जाना। क्यों? यही छोड़ देना, मेरी आखिरी वसीयत है, यही छोड़। क्यों? लेकिन इसलिए आका कि मैं सकीना से वादा करके आया हूं कि पानी लाऊंगा। अगर आप मेरा लाशा उठा के ले जाएंगे तो बच्ची का सब्र टूट जाएगा, उसका जब्त तो टूट जाएगा कि मेरा चचा भी अपना ला सका, सब्र नहीं कर सकेगी। लेकिन अगर मेरा लाशा यही आपने छोड़ दिया तो इंतजार करती रहेगी, और जितनी देर इंतजार करेगी उतनी देर तो उसका सब्र रहेगा कि अब पानी आता है, अब पानी आता है, अब इसलिए मेरा लाशा ही छोड़ देना। मैंने तो अपनी एक आखिरी बात कह दी, लेकिन आप भी कुछ कहना अपने अब्बास से, अपने गाजी से, आप भी कुछ कहें, आप मुझसे आखिर में क्या चाहते हैं? इमाम हुसैन की आंखों में आंसू थे। कहते हैं मेरे भाई, तू जब से पैदा हुआ है या तूने जब से होश संभाला है, तूने होश संभालने के बाद से आज तक मुझे भाई नहीं कहा, एक बार सिर्फ मुझे भाई कहे। मौलवी लिखता है कि गाजी अब्बास इमाम हुसैन को देख रहे थे
اور آواز گڑگڑا رہی تھی اور ہلکی سی زبان میں بھائی کہا اور آپ کی آنکھیں بند ہو گئی. یہ آپ کی شہادت ہے. تو جب سکینہ کی آنکھ کھلی سیدہ سکینہ ہوش میں آئی اور پوچھا کہ کیا چچا عباس واپس آ گئے؟ تو اس بی بی زینب نے کہا نہیں بیٹے، تیرا چچا وہاں گیا ہے کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا. البتہ یہ پانی ہور کی بیوی لائی ہے، یہ پانی ہور کی بیوی لائی ہے، لو پانی پی لو، ٹھنڈا پانی. سکینہ نے پھر سوال کیا کیا خاندان اہل بیت کی تربیت تھی، کیا نظام تھا، کیا انداز تھا، کیا دین پہ عمل کا جذبہ تھا؟ پوچھا کہ آپ لوگوں نے پانی پی لیا ہے، پیاس لگی ہے، چوتھا دن طلوع ہونے والا ہے اور سکینہ 7 سال کی شہزادی کو پانی دیا جا رہا ہے، پوچھتے کہ آپ نے پانی پی لیا ہے؟ سیدہ زینب کا جواب تھا نہیں بیٹے، ہم نے ابھی پانی نہیں پیا ہے، پی لیں گے. اس لیے پی لیں گے کہ نانا کی سنت ہے. یہ ہے سیدہ زینب. نانا کی سنت ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز ملا کرے تو پہلے چھوٹوں کو کھلایا پلایا کرو، پھر بڑے بعد میں کھایا پیا کرو. تو پانی کی وجہ سے سنت نبوی کو ترک تو نہیں کر سکتے نا، اس لیے پورے قافلے میں سب سے چھوٹی آپ ہیں، آپ پانی پی لیں. بعد میں ہم دیکھیں گے قربان حسین کا خون، امام حسین کی تربیت، امام حسین کے گھر کا ماحول. جب سیدہ سکینہ نے علی کی بیٹی سے سنا کہ نانا کی سنت ہے کھانے پینے کی چیز پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلا، بعد میں تم کھانا پینا، یہ سنت ہے، تو حسین کی بیٹی بھی کردار میں کچھ کم نہ تھی. عمر چھوٹی تھی لیکن فکر کتنی اونچی تھی. وہ پانی کا کٹورا لے کے اٹھ نہیں سکتی تھی لیکن پوری طاقت اکٹھا کر کے اٹھ کے کھڑی ہوئی اور رات کے اندھیرے میں جہاں کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی تھی اس طرف جانے لگی. سیدہ زینب نے باہوں میں سمیٹا کہ بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ ادھر کٹی پٹی لاشیں، ادھر کہاں جا رہی ہو؟ اور باہوں میں لے کر کہا ادھر جا کے کیا کرو گی، ادھر اندھیرا ہے، کٹی پٹی لاشیں ہیں. تو سکینہ نے کہا پھوپھی امی ابھی تو آپ نے نانا کی سنت بیان کی کہ جب کھانے پینے کی چیز ملا کرے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ، بعد میں بڑے کھایا پیا کرے. آپ نے کہا کہ پورے قافلے میں سب سے چھوٹی میں ہوں. پھوپھی امی آپ بھول گئی ہیں، پورے قافلے میں چھوٹی میں نہیں ہوں، میرا بھیا علی اصغر ہے. پہلے میں اصغر کو پانی پلا لوں، نانا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، اس کے بعد پھر میں پانی پیوں. یہ ہے سیدہ زینب کا کردار، یہ ہے امام حسین کے گھر والوں کا کردار. کہاں تک ذکر کیجئے گا، کہاں تک تذکرہ کیجئے گا. بس اتنا کہہ کے بات مکمل کی جاتی ہے کہ جیسے نبی پاک کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ہے، ویسے نبی کے خاندان کی مثال کسی کے خاندان میں نہیں ہے. نبی پاک نے وہ تربیت کا ماحول قائم کیا. ضرورت اس بات کی ہے ہم صرف اہل بیت سے زبانی محبت کا دعویٰ نہ کریں، ان کی تعلیمات پر بھی عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالی معاف فرمائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.